قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج الباقي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على عترته التي يبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبب عزیزان گرامی، آج یہ ہماری سلسلے وار مجالس کا 10واں مرحلہ ہے اور شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ سے متعلق مسلسل گفتگو ہے تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جس بی بی کی عظمت کے ہم قائل ہیں وہ بی بی کس کس عظمت کی حامل ہے. نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے شہزادی کونین کو بہت رتبے عطا کیے ہیں. کچھ باتیں وہ ہے کہ جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ احادیث کے ترجمے میں بہت زیادہ غفلت برتی گئی ہے اور وہ ترجمے جو برادران اہل سنت کے علماء نے کیے عام طور پر ہمارے خطیبوں نے بھی کوشش کی وہی ترجمے کرنے کی، لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا فاطمہ تو بضعۃ منی، تو اس میں جو تحریف کی گئی وہ یہ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا جو ہے اگر یہ کہا جائے تو یہ ہے محبت جو ہر باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہے. کم سے کم یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر شریف باپ جہاں شرافت پائی جاتی ہو ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. تو پیغمبر نے اگر یہ جملہ کہا تو اس کو حدیث میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کوئی ایسی عجیب چیز نہیں ہے، ایسی خاص چیز نہیں ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر بیٹی ہوتی ہے نہیں. اس کو میں نے کل آپ کی خدمت میں سمجھا کہ فاطمہ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ رسالت کا حصہ ہے. فاطمہ رسالت کا حصہ ہے. دو چیزیں، دو ترجمے سمجھ میں آتے ہیں. ایک مسلمانوں والا ترجمہ ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے مثلا، اور ایک فاطمہ میرا حصہ ہے یعنی میری رسالت کا حصہ ہے. اس کے بغیر میری رسالت کی تکمیل ممکن نہیں ہے، رسالت مکمل نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اگر جسم کا ٹکڑا ہے تب بھی کائنات سے افضل ہے، اور اگر رسالت کا حصہ ہے تب بھی کائنات سے افضل ہے. رسالت کا حصہ ہے جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار کی اس حدیث کو میں نے اس کے سارے تقریباً طریقے جو ہیں وہ آپ کے سامنے کل پیش کیے تھے. آج بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرکار کھڑے ہوتے ہیں تعظیم کے لیے،
میں تیسری چوتھی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، میں آج صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی مسند پر بٹھا کلما جاءت فاطمہ فقام لها رسول اللہ، اسے سنی شیعہ سب نے لکھا. رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے جب بھی آتی تھی، کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے؟ 2 قدم آگے بڑھتے تھے استقبال کے لیے، مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، بھلی کر آیا، خوش آمدید کہتے تھے، پھر پیشانی چومتے تھے، پھر اپنا ہاتھ میں ڈال کر قریب لاتے تھے، جس مسند پر آپ بیٹھتے تھے اسی مسند پر بٹھاتے تھے. اور یہ بات ہمیں اندرون سندھ اور پنجاب اور پاکستان میں سمجھانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے مزارات ہیں، اس میں اولیاء خدا کے بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں، لیکن ہر مزار کا ایک گادی نشین ہوتا ہے، سجادہ نشین ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹھٹا میں بھی یہ سسٹم ہے کہ کوئی سجادہ نشین ہوتا ہے. سجادہ نشین یعنی گادی نشین. تو گادی نشین کون بنتا ہے؟ گادی نشین دوست نہیں بنتے، گادی نشین اولاد بنتی ہے، عزیز بنتے ہیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 برس کی تبلیغی زندگی میں شہزادی کو اپنی مسند پر بٹھایا. اجلس فی مجلس ہی، اپنی مسند پر بٹھایا. کس پر بٹھایا؟ مسند پر بٹھایا. تو رسول اسلام 23 برس تک فاطمہ زہرا کو وہ اجلس فی مجلس ہی اپنی مسند پر کیوں بٹھاتے رہے؟ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ اہل بیت اور اصحاب کا فرق سمجھ لینا. صحابی اور اہل بیت کا فرق یہ ہے، جو رسول کی زندگی میں مسند پر بیٹھ سکے اسے اہل بیت کہتے ہیں، جو بعد رسول بھی مسند رسول پر نہ بیٹھ سکے اسے صحابی کہتے ہیں. جو بعد رسول بھی مسند رسول پر نہ بیٹھ سکے اسے صحابی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر استقبال کر کے بلا رہے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، سرکار کائنات کے لیے روایت موجود ہے. امہات المومنین روایت کرتی ہے کہ پیغمبر رات کو سوتے نہیں تھے جب تک آ کر سیدہ کو پیار نہ کر لیں، جب تک پیشانی نہ چوم لیں، سونے کے لیے نہیں جاتے تھے. اور آج تو بڑے دعوے دار ہیں، اور ابھی تحریک چل رہی ہے پاکستان میں صحابہ کی. دنیا والوں کو وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. شیعوں کے خلاف جب بھی آپ کسی برادر اہل سنت کے آدمی سے بات کریں گے، سیدہ صحابہ کے نتھا منو، آپ صحابہ کو نہیں مانتے. تو میں اس سلسلے میں عرض کرتا رہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ جواب دیں. صحیفہ سجادیہ کی دعا جو اصحاب رسول کے لیے امام نے ارشاد فرمائی ہے، اسے فوٹو کاپی کر کے سارے سنیوں کو بانٹیں کہ ایسی کوئی دعا تمہارے یہاں صحابہ کے لیے ہے تو ہمیں دعا. اصحاب کرام کی عزت و عظمت جو ہمیں سکھائی گئی ہے، لیکن 4-5 صحابی ہی صحابی نہیں ہیں، 1.25 لاکھ صحابی ہیں. پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابی ہیں. تو اگر شیعہ کسی 2-4 کو نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے؟ دیکھیے، ہم ہر ایک کو اس کے رتبے کے اعتبار سے مانتے ہیں. اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، اور رسول کو رسول مانتے ہیں، اصحاب رسول کو اصحاب رسول مانتے ہیں، ازواج رسول کو ازواج رسول مانتے ہیں. اب اس میں بھی درجات ہیں کہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ کا رتبہ ہے وہ رتبہ کسی اور کا نہیں. اس کے مقابلے میں لانے کے لیے کوشش کی جائے تو یہ ظلم ہے. تاریخ میں ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تاریخ میں لکھا
کہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی 3 شادیاں ہوئی، تیسری اور آخری شادی رسول سے ہوئی، اور جو ان کے پاس مال تھا وہ پہلے شوہروں کا تھا، تو شوہر مر جاتے تھے ان کا مال سارا بیوی کو مل جاتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقط اور فقط عظمت سیدہ کونین کو گھٹانے کے لیے، عظمت بی بی خدیجہ الکبریٰ کو گھٹانے کے لیے روایتیں کھڑی گئی۔ لیکن اردو کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے شادی ہی نہیں کی تھی، اس لیے کہ کنواری عورت کی قیمت اور ہوتی ہے، بیوہ عورت کی قیمت اور ہوتی ہے۔ بیوہ عورت کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے، اور عام طور پر بیوہ عورت سے وہ لوگ شادی کرتے ہیں جن کی اپنی یا تو بیوی مر جائے یا کسی وجہ سے ان کی شادی نہ ہوئی۔ یہ ہمارے یہاں قانون ہے، اور یہ جو ہمارا بر صغیر کا کلچر ہے، اس میں تو اگر عورت بیوہ ہو جائے تو شادی میں اس کا سایہ بھی دلہن کے اوپر نہیں پڑنے دیتے۔ یہ آئے نا، یہ کلچر ہے، اور اس کلچر کی وجہ سے بڑی عورت کی سبکی ہوتی ہے جسے ختم ہونا چاہیے۔ عورت کو بیوہ وہ خود سے تو نہیں ہوئی ہے، اللہ کی رضا ہے، شوہر مر گیا، تو اگر اللہ کی رضا سے شوہر مر جائے اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ وہ صاحب عزت ہے، اتنی ہی صاحب عزت ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سے عرب کے لوگوں نے شادی کی خواہش کی، بہت رشتے آئے، جناب خدیجہ الکبریٰ نے منع کر دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنا ہے، ان سے نہیں کرنا ہے، ان سے نہیں کرنا ہے۔ آخر میں جناب سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہش کی، تو مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ ہم تمہاری شادی میں بھی شریک نہیں ہوں گے، اور ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق و دوستانہ ختم، اس لیے کہ تم نے ایک یتیم سے شادی کی ہے، تم ملیکۃ العرب ہو، ایک غریب سے شادی کی ہے۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے کردار سے بتایا کہ غریبی اور امیری دولت کی نہیں ہوتی ہے، کردار کی ہوتی ہے۔ جس کے پاس اچھا کردار نہ ہو اس سے بڑا غریب کوئی نہیں، اور جس کے پاس اچھا کردار ہو اس سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ کردار کی دولت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج میں بس ایک جملہ کہہ گیا کہ اس کردار اور اس عظمت کو دیکھ کر جناب خدیجہ نے شادی کی۔ اب مسلمانوں نے اس بی بی کی عزت گھٹانے کے لیے اور اس عزت بی بی کی عزت کم کرنے کے لیے کہ 3 شوہر تھے پہلے اور شوہر مر گئے اور ان کا مال بی بی کے پاس آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ بی بی کے والد جناب خویلد خود ایک بہت بڑے تاجر تھے، شہزادی نے پردے میں رہ کے تجارت کی، اور اتنی بڑی تجارت کی کہ ملیکۃ العرب کہلائی۔ یہ تو آج کے ملا کا دماغ خراب ہوا ہے جو کہتا ہے کہ مکے کے چھوٹے سے شہر کی تاجر تھی، مکے کے چھوٹے سے شہر کی تاجرہ تھی۔ اس ملا کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ عرب پاگل تھے جنہوں نے ملیکۃ العرب کا خطاب دیا تھا۔ یہ ملیکۃ العرب کا خطاب شیعوں نے نہیں دیا، یہ مکے والوں نے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آج کا تاجر اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے مختلف ممالک میں اپنی کمپنیز کھولتا ہے اور اپنے ادارے قائم کرتا ہے، میری شہزادی کی کم سے کم 5 ملکوں میں تجارت تھی، شام کے اندر تجارت تھی، حجاز میں تجارت تھی، مصر میں تجارت تھی، افریقہ میں تجارت تھی، یمن میں تجارت تھی۔ 9000 اونٹ سے 9000، یہ تو اہل سنت نے لکھا ہے،
اب اگر اپنا ہی آدمی بیکار ہو جائے اور اسے گھٹانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ اصل میں اولاد کسی اور کی ہے، کہلاتا کسی اور کا ہے، اور ہم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تو خاتون اول ہیں، رسول اسلام نے اس سے پہلے کوئی شادی نہیں کی، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس سے پہلے کوئی شادی نہیں کی، اور یہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت ہے کہ پیغمبر نے ہاتھ پھیلایا ہے جو خدا کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ شادی کرنا ہے اور بارات لے کے گئے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ساری تاریخیں کھنگال کے دیکھ لیجئے، ایک بارات گئی ہے جو خدیجہ کی تھی، باقیوں نے لا کے دی ہے۔ خدیجہ کا مقابلہ نہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے پیغمبر خود گئے، اور یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بیٹی کا نکاح خدا پڑھائے اور خود پیغمبر کا نکاح ابو طالب پڑھائے۔ یہ ثابت کرنا تھا جناب ابو طالب سے نکاح پڑھوا کر کہ خدا جانتا تھا کہ آخری دور میں بعد پیغمبر لوگ ابو طالب کے ایمان پر شک کریں گے، لہذا ابو طالب سے رسول کا نکاح پڑھوا دیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ نکاح پڑھنے والا۔ آج تک کسی ملا نے اپنی بیٹی کا نکاح مندر میں پڑھوایا یا مندر کے کسی پنڈت کو بلوا کے پڑھوایا؟ پنڈت اور کافر تو بہت دور کی بات ہے، دیوبندی مولوی، دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والا بریلوی سے نکاح نہیں پڑھواتا، بریلوی والا حنفی سے نہیں پڑھواتا، یہ فرقوں کی تقسیم ہے۔ تو جب کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ایک فرقے والے دوسرے فرقے والے کے مولوی سے نکاح نہیں پڑھواتے تو خدا اپنے نبی کا حق نہیں ایسے سے پڑھوا دے جس کا ایمان سے۔ جناب ابو طالب کی عظمت، جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا، مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے، پھر کسی وقت بات کروں گا، آج صرف بات اتنی سی کرنا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ آئیں تو عمر 25 برس کی تھی، مسلمانوں نے کہا 40 برس کی تھی تاکہ یہ ثابت کرے کہ بوڑھی تھی، 40 برس ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تفسیر تاریخ ابن کثیر میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، میں نے لکھا بھی ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 25 برس کی تھی، اس لیے کہ تاریخی اعتبار سے سائنٹیفک اعتبار سے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے بتائیں گے اگر کوئی 40 برس کی عورت ہو جائے اور اس کے بعد اس کی شادی ہو تو اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر 40 سال سے پہلے اس کے یہاں اولاد ہو جائے تو پھر 50 برس تک بھی ہو سکتے ہیں، سیدزادی کی 60 برس تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ قانون یاد رکھیے گا، اللہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے وہ بیوی جو سید کونین کے گھر میں آئی اور اولاد پیغمبر کی امانت دار بنی، جی اولاد پیغمبر کی امانت دار بنی۔ اب انہوں نے کہا ایک اور چیز لاؤ، اور وہ کیا کہنے لگے کہ وہ ان کے یہاں 4 بیٹیاں ہوئی، نبی کی 4 بیٹیاں ثابت کرو تاکہ فاطمہ کی سلام اللہ علیہ کی عزت کم ہو سکے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی، ہر دفعہ کہتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں، ہم ضد نہیں کرتے، ہم ہردرمی نہیں کرتے، آپ ہمیں 4 بیٹیاں
وقت تو ثابت کرو. 25 برس کی عمر میں پیغمبر کی شادی ہوئی. خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عمر 25 برس کی ہے. پہلی اولاد 5 برس کے بعد ہوئی جو بیٹا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. اور یہ ابو القاسم بھی مسلمان مولوی منع کرتے ہیں رسول کو ابو القاسم نہ کہو، اس لیے کہ اگر ابو القاسم کہو گے تو ہم بیٹیوں کا کیا کریں گے؟ ان کا ممنوع ہے، قانون ممنوع ہے کہ پیغمبر کو ابو القاسم نے کہا جائے. تو ابو القاسم کا مطلب پہلا بیٹا. تو جب پہلا بیٹا ہوا تو پیغمبر کی عمر تھی 30 برس. پھر اس کے بعد ہوا دوسرا بیٹا طاہر، وہ ہوا 5 سال کے بعد. اب پیغمبر کی عمر ہو گئی 35 برس. توجہ ہے یا نہیں؟ حساب کتاب میں نہیں لگ جانا، حساب کتاب کرتا کہ کرنا، میرے ساتھ رہیں. 35 برس. اب 40ویں برس میں پیغمبر نے کیا اعلان رسالت. بچے ہیں 5 سال. اس 5 سال میں مسلمان کسی بھی سائنٹیفک مثالیں تو میں بہت ساری دے سکتا ہوں، لیکن یہ عظمت رسول اور منبر کے خلاف ہے کہ 5 سال میں تم 3 بیٹیاں پیدا کر کے جوان کر کے تو دکھاؤ. لڑکی کم سے کم 9 برس کی تو ہو، نابالغ ہوتی ہے جی، 9 برس کی. تو 9 برس بیٹی ہو، ہر بیٹی میں 1 سال کا فرق ہو، کم سے کم اتنا فرق تو ہونا چاہیے نا. تو نبی کی 4 بیٹیاں ثابت کرنے کے لیے آپ ہمیں وقت تو بتائیں کہ کس وقت ہوئی وہ. کیا پیدا ہو گئی، جوان ہو گئی؟ پھر دوسری چیز یہ جو ہمارے عقیدے سے متعلق ہے، سلوات پڑھے بابا نے. ہمارے عقیدے میں اور مسلمانوں کے عقیدے رسالت میں فرق ہے. ان کے رسول 40 سال کے بعد ہے، ہمارا رسول پیدائش سے پہلے ہے. دنیا میں آتا ہے رسول بن کے آتا ہے. اور قرآن مجید کی آیات موجود ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. اگر عیسیٰ ماں کی گود میں رسالت کا اعلان کرے تو امام المرسلین 40 سال کے بعد. یہ تو قرآن ہے نا، حدیث نہیں ہے. تو جب رسول 40 برس کے تو ان کے نزدیک پھر تو انہوں نے تبلیغ رسالت کی. یہ عقیدہ بنایا گیا، یہ اسرائیلیات ہیں، یہ توہین رسالت ہے. وہ ناموس رسالت کی حفاظت کیا کریں گے جو پیغمبر کے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے. پیغمبر ہمارے نزدیک، ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق، قرآن مجید کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم تجھے سجدہ گزاروں کی پشت میں کروٹیں لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آدم سے لے کر عبداللہ علیہ السلام تک. ساجدین کا لفظ کبھی بھی مشرک کے لیے قرآن نے استعمال نہیں کیا. سجدہ گزار مومن ہوتا ہے. اللہ نے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس کی طرف جاؤں گا تو موضوع سے بہت دور چلا جاؤں گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک پیغمبر پیدائشی طور پر، اور ایک جملہ میں سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس اور عزت کے لیے بیان کر دوں کہ ہمارے مکتب میں، ہمارے تشیع میں، علماء امامیہ کے عقیدے میں یہ بات طے ہے کہ پیغمبر کو 40 سال کے بعد قرآن نہیں دیا گیا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو رسول کے ساتھ بھیجا ہے. قرآن کو رسول کے ساتھ بھیجا ہے. اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں 2 عقیدے ہیں، دو چیزیں ہیں جو سامنے رکھنی ہیں. ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل. تنزیل اسے کہتے ہیں تو ایک مرتبہ نازل ہو. انزال وہ ہے جو ٹھہر ٹھہر کے نازل ہو. تو قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر کے ساتھ آیا اور اس کے بعد جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ نے یہ پابندی لگائی تھی کہ جب تک میری وحی نہ آ جائے بولنا نہیں ہے. اب پڑھیں قرآن مجید.
پیغمبر کو آ کر وہ بتاتے تھے کہ اب یہ والی آیت پڑھتے ہیں، اب یہ والی آیت پڑھتے ہیں، اب یہ والی آیت پڑھتے ہیں. تو انزال اور تنزیل یہ الگ سے انشاءاللہ موضوع قرآن مجید کا رمضان المبارک میں عرض کرتے ہیں. تو قرآن مجید پیغمبر پر نازل ہوا. بس اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کی تمام تر تعلیمی اداروں کی جو تعلیمی نصاب کی ایک روش ہے، اس روش میں پہلے پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے، پھر پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. پریکٹیکل ہوتا ہے کتاب کی تھیوری سے. تو تھیوری کا مطلب ہے کتاب، پریکٹیکل کا مطلب ہے عمل. اللہ نے 40 سال کے بعد اس لیے اعلان رسالت کے لیے پیغمبر سے کہا تاکہ پیغمبر کی پریکٹیکل کی زندگی دنیا کے سامنے آ جائے. پھر دنیا سمجھ لے کہ جو 40 سال پیغمبر کرتے رہے، آیا ان کا کوئی ایک عمل بھی قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہوا؟ تو اللہ نے فطرت کو بدل دیا. پریکٹیکل پہلے کرایا، تھیوری بعد میں بھیجی ہے. چلو بھیج دیں پیغمبر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بھیجا گیا. اب وہ اگر آپ کے فرمان کے مطابق نبی کی 4 بیٹیاں مان لی جائیں تو یہ توہین رسالت اس سے بڑی اور نہیں ہو سکتی. یہ تو اگر شیعہ متحد ہو جائے نا اور کورٹ میں کیس کر دیں کہ نبی کی بیٹیوں کی شادی کافروں سے کیسے کرا دیا آپ نے، ابو جہل کے گھر بھیج دی، ابو لہب کے گھر بھیج دی. نبی کی بیٹی کبھی بھی کسی مشرک یا کافر کے گھر نہیں جا سکتی. اگر وہ 3 بیٹیاں تھیں تو پہلے تو ان کے مسلمان شوہر ثابت کرو. اور عجیب ہے مسلمان، خدا کی قسم کتنے عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں. کہتے ہیں کہ 2 بیٹیاں ایک صحابی کے گھر گئیں تو وہ ذوالنورین ہو گئے، 2 نور والے ہو گئے. خود نبی کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خود نبی کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں. تو عزیزان گرامی، شہزادی کونین کی عظمت کو گھٹانے کے لیے 4 بیٹیاں بنائی گئیں تاکہ رسول کے دوسرے بھی داماد آ جائیں. جی حضرت سیدہ کونین صلی اللہ علیہ بنت رسول ہیں. تو ان کے بارے میں یہ بھی پتا ہے کہ ولادت کب ہوئی، شہادت کب ہوئی، شادی کس سے ہوئی، کب ہوئی، اس کے کیا اہتمامات ہوئے. شہزادی کا دہیز کون خرید کے لایا؟ مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ خلیفہ اول کو رسول نے پیسے دیے کہ تم جاؤ اور شہزادی کا دہیز خرید کے لاؤ. تو تاریخ میں لکھا نا کہ فلاں صاحب گئے تھے دہیز خریدنے، تاریخ میں لکھا کہ فلاں صاحب گئے تھے یہ کام کرنے. تو یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی. یہ جو 3 بیٹیوں کی شادی رسول کی ہوئی، اس کی کوئی تاریخ تو بتاؤ کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی. اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ کا ذہن الجھا نہ رہے کہ یہ جو نکالی گئی 3 بیٹیاں یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بہن خولہ کی بیٹیاں تھیں جنہیں پالا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ نے. اور خدیجہ الکبریٰ آج بھی آپ کے ہاں اگر کوئی بچہ کوئی لے کے پالتا ہے تو اسی کا بیٹا کہلاتا ہے. حالانکہ شریعت میں متبنہ کو باپ کا نام رکھنا ہے. اگر آپ نے کسی کا بیٹا لے کے پالا ہے، بھائی کا بھی لے کے پالا ہے، تو میں اس کا نام یہ نہیں رکھ سکتا کہ فلاں ابن شبی رضا. اگر میرے بھائی کا بیٹا ہے تو نام اسی کا رہے گا. میں اسے متبنہ یعنی پال سکتا ہوں، لے کے پال سکتا ہوں، لیکن اپنا نام نہیں دے سکتا اسے. یہ حرام ہے. قیامت کے دن یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کا باپ بدل دینا. آپ کی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ متبنہ کا باپ بدلیں.
چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کو باپ کا نام دینا پڑے گا۔ اب میں آپ کے سامنے آگے بڑھ کے یہ مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا کہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوئی ہے متبنہ کے سلسلے میں۔ تو وہ جو عرب تھے، وہ جس کے یہاں بیٹا دیکھا ہوگا، اس کا بیٹا ہی بیٹا کہلاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ 3 بیٹیاں بھی جناب خدیجہ الکبریٰ نے پالی تھی، اور شادی کے بعد ان کی کفالت بھی جناب خدیجہ الکبریٰ نے کی، لہذا وہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں کہلائیں۔ جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھی نہیں۔ اس کے بعد میں اس مسئلے کو آگے چل کر اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے حل کرایا کہ پیغمبر نے ایک بچہ پالا، اس کا نام تھا زید، وہ کہلاتا تھا رسول کا بیٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے سنا ہے نا یہ نام، زید ابن محمد کہلاتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو آپ نے اس کی بیوہ سے شادی کر لی، تو دنیا والوں نے کہا کہ بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہے، تو پیغمبر نے فرمایا اور قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ کہنے سے بیٹا نہیں بنتا، بیٹا ہوتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے۔ یہ مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اب وہ جو شہزادی کونین تک آتے آتے کبھی جناب خدیجہ الکبریٰ کو 40 سال کا بتایا، کبھی ان کی 3-3 4-4 شادیاں کرائیں، کبھی ان کے مال کو غیروں کا مال بتایا کہ شوہر مر گئے تھے تو ان کا مال جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آ گیا تھا۔ اور جب اب جناب خدیجہ الکبریٰ کی اولاد ہوئی، ایک بات یاد رکھیے گا، ایک باغ میں ایک زمین پر کئی درخت لگتے ہیں، لیکن مالی توجہ ہے آپ کی نہیں؟ میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ ایک زمین میں، ایک مالک کی زمین میں مختلف درخت لگے ہوتے ہیں، مختلف، لیکن زمین کا مالک فقط اس درخت کی حفاظت کرتا ہے جس پہ پھل لگتا ہو، جس پہ پھل نہ لگتا ہو اس کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ سرکار ختم مرتبت کے ہاں جناب خدیجہ الکبریٰ کے ہاں اولاد ہوئی، یا پھر ماریہ قبطیہ کے ہاں مدینے میں جا کر اولاد ہوئی، اور وہ اولاد بھی جب ہوئی، جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، پیغمبر کے ایک زانو پر امام حسن مصطفیٰ تشریف فرما تھے، ایک زانو پر ابراہیم تشریف فرما تھے، پیغمبر کے ایک بیٹا ایک نواسا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین آ گئے، کہا اللہ کے رسول آپ ان بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ کہاں کرتا ہوں؟ کہ اللہ نے کہا کہ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسے رکھ لیں، جس سے کم محبت ہے اسے قربان کر دیں۔ پیغمبر نے فرمایا میرا بیٹا قربان حسن بچہ ہے۔ جناب ابراہیم کی وفات ہو گئی، اور جو مسجد قباء ہے اس کے باہر جو کمپاؤنڈ وال ہے، اس میں قبرستان ہے جس میں ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ زوجہ پیغمبر بھی دفن ہے، اور حضرت ابراہیم پیغمبر کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اسی کے اندر دفن ہیں، اور بہت سارے اس کے اندر صاحبان ایمان دفن ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے اپنے قانون کے مطابق آل محمد سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے وہ قبرستان بہرحال تاریخ میں موجود ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں میں اس کے نقشے بھی موجود ہیں، اب اس کے اندر 4 دیواری ہو گئی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اولاد ہوئی صرف خدیجہ الکبریٰ سے یا مدینے میں ماریہ قبطیہ سے، اس کے علاوہ کسی زوجہ سے پیغمبر کی اولاد نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے حل کروں، عام طور کے اوپر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ ملا کا کام سوائے جھوٹ بولنے کے کچھ نہیں ہے، اور میں جو کہنے جا رہا ہوں میرے پاس لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کا تو آپس میں بڑا قریبی رشتہ تھا، اور پیغمبر علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام خلیفوں کے نام پر رکھے تھے۔ بھائی محبت ایک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے، محبت تو 2 طرفہ ہوتی ہے نا، یا ایک طرفہ ہوتی ہے؟ محبت کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔
اگر علی نے یہ نام خلیفوں کے بیٹوں کے نام پر رکھے تھے، خلیفوں کے نام پر رکھے تھے، تو کیا اس طرف بھی علی کے بیٹوں کے نام پر کسی نے نام رکھا؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وہ جو نام عمر رکھا حضرت علی نے اپنے بیٹے کا، وہ اس لیے نہیں رکھا کہ یہ خلیفہ کا نام تھا، یہ اس زمانے کا کامن نام تھا۔ تاریخ کے اندر 85 عمر موجود ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس محبت میں رکھا تھا تو جناب ام سلمہ کی جب شادی پیغمبر سے ہوئی تو جناب ام سلمہ کے ساتھ ان کا بیٹا آیا تھا، اس کا نام عمر تھا، وہ حسنین کو کاندھوں میں بٹھا کے گھومتا تھا۔ پڑھیں تاریخ، کھل کر پڑھیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، آپ تاریخی تجزیہ کریں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا والے ہمیں حکم دیتے ہیں کہ فلاں کی تاریخ پڑھو، فلاں کی تاریخ پڑھو، ہم کہتے ہیں کسی کی نہ پڑھو، آل محمد کی پڑھو تاکہ پتہ تو چلے آل محمد علیہ السلام سے متعلق۔ اب یہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے رتبے کے سلسلے میں آخری گفتگو آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور یہ بہت توجہ سے سننے والی گفتگو ہے کہ شہزادی کونین کی جب شادی کا موقع آیا تو اللہ نے رشتہ بھیجا، پیغمبر نے رشتہ کر دیا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں، اب اسے آئندہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھیں۔ رشتہ طے ہو گیا، اب مسلمانوں نے کہا کہ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کی عزت کو کیسے کم کیا جائے، تو انہوں نے ایک اور نکتہ نکالا اور یہ مشہور کیا کہ جناب رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں دنیا میں۔ ہمارے استاد محترم حضرت آیت اللہ علامہ طارق جوہری علیہ مقام فرمایا کرتے تھے کہ اگر رشتے آسمانوں پر ہوتے تو زمین پر طلاقیں نہ ہوتی کبھی۔ ایک ہی رشتہ ہے جو آسمان پر ہوا ہے اور وہ علی و بطول کا ہے۔ ایک اس کے سلسلے میں کل میں کافی چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ نے یہ رشتہ آسمانوں پر طے کیا، اور مرزا محمد حسن اللہ مقاموں بڑی خوش ایک بات کیا کرتے تھے، تاریخی بہت بڑے تجزیہ نگار تھے ہمارے قبلہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نکاح آسمانوں پر ہوا بطول کا، ایک نکاح زمین پر ہوا بطول کا۔ جو آسمانوں پر اللہ اور جبرائیل نے مل کے پڑھا، اس نکاح کے نتیجے میں جو اولادیں آئیں وہ ساری معصوم ہیں، جو زمین پر آئیں وہ سارے سادہ ہیں۔ سلوہ بھیجے بابا نبی محمد والے۔ شادی ہوئی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے درس ہے۔ آج بھی لوگ نام تو سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کا ہم سب لیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے سماج میں جاتے ہیں، جب اپنے کلچر میں جاتے ہیں، جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کا کلچر کیا ہے اور ہمارا کلچر کیا ہے۔ سید کے لیے تو ہم مولانا سید شفیع الرضا زیدی الحسینی الواسطی کتنا لمبا نہیں ہے، اور جب شہزادی کونین کی سیرت پہ چلنے کی بات آتی ہے تو کیسے انسان یہ کلچر میں یہ نصیب ہوا، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ یہاں دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، ایک ایک شادی پر ایک عورت کے 4 جوڑے بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منگنی کا جوڑا الگ، ونوا کا جوڑا الگ، رخصتی کا جوڑا الگ، مائیوں کا الگ، مرسل کو وگا ٹھانے میں پور بھائی نہیں بنا کے دے تو میں شادی میں نہیں جاؤں گی۔ اس لیے کہ عورتیں کیا کہیں گی، جو کل پہن کے آئی تھی آج پھر وہی لے کے، اس فقیر نہیں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہانے مرس والے کھڈ کھٹرے، رشوت کھائے، دھاڑ ہونے، چوری کرے۔ شادیوں میں مشکل بن گئی،
مجالس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے بعد رسول سے بڑا کوئی جس کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا. سیدہ کونین خواتین عالم کی سردار ہیں. جنت میں جانے والی عورتوں کی ساری عورتوں کی سردار میری بیوی ہے. جتنا چاہے مال لگاتے. ایک بہت بڑی شادی ہوتی نا پتہ چلتا کہ کائنات کے بڑے رسول کی بیٹی کی شادی, لیکن اتنی سادگی سے کی, اتنی سادگی کے ساتھ کی تاکہ قیامت تک کوئی امت کا غریب انسان شرمندگی محسوس نہ کرے. جب میری بطول کی شادی ایسے ہو سکتی ہے تو تمہاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ شرمندہ ہونے کا ضرورت ہے. کیا میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بڑی عظمت والی ہے؟ کیا میری بیٹی کا شوہر علی علیہ السلام سے بڑی عظمت والا بیٹا ہے؟ جب کائنات کے سب سے بڑے ہیں تو پھر اپنے یہاں شادیوں میں رسومات میں اتنا خرچہ نہ کرو کہ غریب بیچارہ شادی کرنے کے وقت سرما جائے کہ کیسے کریں شادی. ہمارے یہاں کراچی میں ایک عجیب مصیبت ہے. وہاں تو صرف کپڑے نہیں, ایک ایک عورت جو بیوٹی پارلر جاتی ہے, اگر کلفٹن ڈیفینس اور سوسائٹی وغیرہ کی رہنے والی تو 50,000 روپے کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے. ایک بھوت کو حور بنا کے پیش کرتے ہیں. مزہ آتا ہے جب گرمی کے اندر وہ میک اپ پہننے لگتا ہے. پھر بچے فوٹو نکالتے ہیں گھر والے بچوں کو ڈرانے کے لیے. یہ یاد رکھیے گا, ان مجالس کا مقصد سیرت کونین صلوات اللہ علیہ, سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کو سمجھنا ہے. اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں. ان رسومات کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے. میں کل رات کو ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ نیا سندھ اور پرانا سندھ, میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں. پرانے سندھ میں 15 سال کے بعد لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے. لڑکی 9-10 برس کی ہوتی تھی, شادی ہو جاتی تھی. نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ گناہ کم ہوتے تھے, زمینیں آباد تھیں, رونقیں تھیں, خیر و برکتیں تھیں. اب 30 سال 25 سال 28 سال شادی نہیں کرتے. کیوں؟ ابھی پڑھ رہا ہے, ابھی نوکری نہیں ملی ہے, ابھی ایجوکیشن مکمل نہیں ہوئی ہے. اس ایجوکیشن میں وہ اپنی پوری زندگی کی توانائی ختم کر دیں. کیا بیوی شوہر کے گھر جا کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی؟ کرتی ہے. کیا شوہر شادی کے بعد میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. کہا کہ پھر روزی روٹی کا مسئلہ ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید پر مسلمانوں کا ایمان ہو اور ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا حکم بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے, تو قرآن یہ کہتا ہے تم فقیروں کی شادی کراؤ, غنی میں کروں گا. اس لیے کہ اولاد شوہر کے نصیب کی ہوتی ہے اور رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں لے کے آتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد بچوں کو زیادہ دیر نہ بٹھاؤ. جتنے گناہ کریں گے یہ تمہارے کھاتے میں لکھے جائیں گے, یہ تمہارے کھاتے میں لکھے جائیں گے. حساب دینا مشکل ہے. سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ کتنی عمر تھی؟ 9 برس کی. کیوں کی اتنی جلدی پیغمبر نے؟ کیوں اللہ نے اتنی جلدی مانگا؟ اس لیے کہ بطول ہے, گناہ کرنے کا امکان نہیں, جہاں نفسانی خواہشات صاحبہ بھی نہیں پایا جاتا. یہ اس لیے نہیں کرائی گئی تھی, اس لیے کرائی گئی تھی تاکہ سنت سیدہ قائم ہو جائے اور ساری کائنات کے فاطمہ کو ماننے والے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے نہ رکھیں. ہمارے بیٹیاں بیٹھی, کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی قرآن سے کراتے ہیں, زمین میں رہنے نہ پڑے.
رہیے. بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے بیٹیوں کی، بٹھا کے رکھا ہے، جائیداد تقسیم نہ ہو جائے. جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں، چاہے وہ ظاہر دنیا میں بھلے اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہوں. بیٹی کو بٹھانا جائز نہیں ہے. سرکار نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ عورت، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی بیٹی ہے تو اپنے شوہر کے گھر جا کے دیکھے. اتنی تاکید ہے. بس میں بات کو تمام کر دوں آج کی حد تک، پھر انشاءاللہ کل آخری مجلس ہوگی اور پرسوں انشاءاللہ جشن ہوگا. تو میں کوشش کروں گا کہ کل جو ہے وہ جلدی مجلس ختم ہو جائے، کیونکہ کل شاید کتریوں کا بھی کل ہے، کل دن میں. اچھا تو ہمارے پرسوں جو ہے جشن امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہے، تو اس کا جشن منایا جائے گا انشاءاللہ العزیز. بس میں ایک بات عرض کرتا چلوں اور بات کو تمام کر دوں آج، کہ اللہ نے یہ شادی علی علیہ السلام سے جو سید کونین کی کرائی، اب بیٹے عطا کی ہے. اور شہزادی کو اتنی عظمت عطا کی کہ اگر رسالت کی گواہی دینا پڑے تو بھی بطول دے، اور اگر توحید کی گواہی کے لیے جانا پڑے تو بھی بطول ساتھ جائے. مباحثے میں سید کونین کو ساتھ لے کر گئے. مباحثہ ایک الگ موضوع ہے، اسے کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کریں گے. آج صرف اتنی سی بات عرض کرتا ہوں. وہ شہزادی جو توحید پروردگار کی ضمانت بن کر دنیا میں آئی تھی تاکہ عقیدہ توحید محفوظ ہو، عقیدہ توحید کو مستحکم کیا جائے. اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کی عظمت بھی اسی وقت ثابت ہوگی جب اللہ کی وحدانیت کو مستحکم کیا جائے گا. شہزادی کی دعائیں ہیں وہ میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا. کون کون سی دعا کس کس موقع پر پڑھی جائے، کیسے کیسے پڑھی جائے. ہمارے پاس مشکلات کا حل موجود ہے، ہم نہیں چاہتے خود اپنی مشکلات کو حل کریں. عزادارو، آج کی شب